اللہ تعالیٰ نے پاک کرنا ہی نہ چاہا ہیں۔ جب ایک لقمہ کھانے سے 40 دن پیٹ صاف نہیں ہے، جب اتنا حرام کھا لیا تو پھر اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے ان کا پاک کرنا ہی نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں موت برحق ہے، خدا کی قسم توبہ کر دو، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی تمہاری، یہ لکھا ہوا ہے، اور آخرت میں بھی۔ پھر سماعون للکذب اکالون السحت، یہ بڑے جھوٹے کہ سننے والے، بڑے جھوٹ شوق سے سنتے ہو تم، تمہارے کان بہرے ہو جائیں گے، جھوٹ کے سننے والے، اور بڑے لکھے بڑے حرام خور، اور اگر وہ آپ کے پاس تو آپ کو اختیار ہے کہ ان میں فیصلہ ان سے منہ پھیر لیں۔ جب تم میرے رسول کا کہنا نہیں مانو گے، قرآن جب وہ چھوڑ کے کہ اس کے قرآن ہیں کسی پر ظلم کرو، اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور ناک اور کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں ویسا ہی بدلہ لو۔ اگر تمہیں کیسا زخم، کسی کو زخم دو گے ایسے تمہارے بھی ایسے ہوگا، اگر کسی کے کان کو تکلیف دو گے تمہارے کان کو بھی ہوگی، تمہارے ناک کو بھی۔ مت کسی پر ظلم کرو، خدا کی قسم موت برحق ہے، آخر مر جانا ہے۔ دنیا کا مال متاع یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ اہل بیت کے صدقے پاک ماؤں کے بچے بھیج جو پورا پورا انصاف کرے۔ یہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو زبان سے مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لا الہ بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لا الہ بھی کہتے ہیں، دغا بازی بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہو یار تم؟ مسلمان کے لیے سود اللہ نے حرام کیا ہے، جیسے کتا حرام ہے، ذخیرہ اندوزی منع ہے، جھوٹ منع ہے، لالچ منع ہے، ہرس منع ہے۔ بس یار کتنا کھاؤ گے؟ کون ساتھ لے گیا ہے؟ تمہیں جنت کے سرداروں کا واسطہ ہے جو حق پر اللہ نے بھیجے ہیں، جن کو اللہ نے چنا ہے، جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ حق والے ہیں۔ اگر دنیا کی مال متاع جمع کرنا ہوتے تو آج سب سے زیادہ یہ امیر ہوتے۔ میرے نبی کے وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کے کام کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہے، دوسروں کو کھلایا ہے۔ علی نے بھی ایسا کیا، 3 دن کا روزہ ہے، پھر باہر سائل آیا، پانی پڑا تھا وہ دے دیا۔ امام حسن حسین نے تمہارے سامنے کیسے جان قربان کر دی، پر دین نہیں جانے دیا۔ 18,000 عالم اس طرح مل گئے، کیونکہ آپ نے یہی کہا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ جو نماز قائم کریں گے وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ آج ہر بندہ ہیں کاروبار بنا لیا، زکوٰۃ، فنڈ، لالچ، ہرس ہوس ہیں، جگہ جگہ ڈبے رکھوا کے زکوٰۃ جمع کریں، اربوں روپے جمع کریں، ٹی وی اسٹیشن بنا رہے ہیں، اور پھر جو حق کی بات نہیں کرتے، جو حق والے ہیں جو ان کے دشمن ہیں، جن ان کو ذبح کیا ان کو حق والا کہتے ہیں۔ یار تمہارے بیٹے کو قتل کرے، تمہارے خاندان کو قتل کرے، پھر ہم خوشیاں منائیں کہ حق ہے، پھر تمہیں تکلیف ہو ہیں۔ ایک عورت پر، باپردہ عورت پر الزام لگا ہے، ایک مولوی لگا تو پورا ملک بول رہا ہے کہ قرآن میں عورت کہہ دے کہ میری عدت پوری ہے ہیں تو قرآن کی بات مانو، اس پر تو تم سب بول پڑے ہو۔ تو جو جن پر تم درود پڑھتے ہو، جن پر ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر ہیں، سب درود پڑھتے ہیں، سب درود پڑھتے ہیں۔ اللہ پڑھتا ہے معراج پر جب سارے نبی نماز پڑھ، سب نے نماز پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، محمد آل محمد، ابراہیم آل ابراہیم، سارا خاندان آپ کا آیا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہو حضور کے ماں باپ غیر مسلم ہیں۔ افسوس کی بات ہے یار۔ صبح ظلم مجھ سے کہا جبرائیل نے وہ دل ہی قبول نہ کر جو عقل کا غلام ہو۔ کبھی تو دل سے کام لے لیا کرو، عقل سے کام لو، دل سے کام لو۔ اگر تمہارے دل میں کینہ، بغض، عداوت، حسد نکل جائے گا تو یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ چھوڑ دو فرقہ وارائیت، کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ کتنے کراچی میں اجتماع ہوتے ہیں، رو رو کے سنتے، پوری مسواک تک جیب میں رکھی ہوئی ہے، امام حضور کے مطابق، داڑھی حضور کے مطابق، ہر چیز سنت مطابق، لیکن دعا پھر بھی قبول نہیں۔ آج تک ملک سے سود ختم نہیں کر سکے ہیں۔ رائے وین میں اتنے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، رو رو کے، میں بچپن میں جاتا تھا وہاں قاری عبد المالک صاحب کے ساتھ، ہیں رو رو کے دعائیں مانگ، کشمیر آزاد ہو، آج تک آزاد نہ ہوا۔ ہر مسجد میں تقریریں ہو رہی ہیں، خطبے ہو رہتے ہیں، اللہ کشمیر نہیں ہوا، تو ہماری دعائیں کدھر جا رہی ہیں؟ سوچو، ہم سے اللہ ناراض ہے۔ آج ہم اپنی بستی میں جھوٹ ختم نہیں کر سکے،
آج ہم اپنی بستی میں بے ایمانی نہیں روک سکے، آج ہم اپنی بستی میں حق والے کا ساتھ نہیں دیتے، ذمہ دار سے ڈر جاتے ہیں، نمبردار سے ڈر جاتے ہیں، ممبر سے ڈر جاتے ہیں۔ پیچھے قرآن میں نے پڑھا ہے کہ جس نے پورا پیغام ہے، جن کے اوپر یہ قرآن آیا، جو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، اگر وہ حق کی بات نہیں کریں گے، خدا کی قسم قیامت والے دن تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ موت تو برحق ہے، میں بھی بیٹھا مار جاؤں یا کوئی مار دی جاؤں تو کیا ہے، موت تو آنی ہے۔ کوئی عمل کرے نہ کرے، تم تو اس کو حق کی بات کرو، قیامت والے کہ تم تو آزاد ہو جاؤ۔ جب قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے، پھر تم کس سے یہ جھوٹ کا ساتھ دیتے ہو؟ کس سے ڈرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، تم کس سے ڈرتے ہو؟ اس سے پاک کوئی ملک ہے؟ 70 سال سے جوان کھڑے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد وہ بیچارے کہیں کوئی گارڈ کھڑا ہے، کسی نے دکان بنائی ہوئی ہے۔ میرے بڑے دوست ہیں فوجی، جان مال اپنی جوانی قربان کر دیتے ہیں، تم آج جوانوں پر بات کرتے ہو۔ ایک فوجی کی وجہ سے تم پوری فوج کو بدنام کرتے ہو، تو پوری قوم کرپٹ ہو چکی ہے۔ ایک ہر ادارے میں ایک چپراسی تک رشوت سے شروع تو اوپر تک چلے جاتے ہیں، بدنام تم فوج کو کرتے ہو۔ فوج اپنے حکمت عملی سے کام لے رہی ہے، ملک بھی بچانا ہے، تمہیں بھی بچانا ہے۔ یہ بیچ کی باتیں ہیں۔ اب جو کلبھوشن نے پکڑا گیا، ایران سے آیا ہے، بلوچستان میں رہا ہے، کس کے پاس رہا ہے، اس کے آگے ساتھی کہاں تھے، تو وہ سب پکڑے گئے ہیں نا۔ قبول کرو، کیا وہ نہیں پکڑا گیا کلبھوشن؟ اس نے بکا ہے، تو میرے بھائی وہ فوج نے تو پھر پکڑنے ہیں نا، جنہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، جو ملک کے خلاف سازش کریں گے پکڑیں گے۔ اور 9 مئی والے جو ہیں، اصل مجرم پتہ ہے، وہ سید صاحب ہیں، وہ ابھی صبر کر رہے ہیں۔ کچھ فوج کی مجبوری ہوتی ہیں، بے گناہ جلدی رہا ہو جائیں گے، اصل مجرم کٹہرے میں ہوں گے۔ کچھ معاہدے ہیں، پورے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے پاک فوج پر، وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ جو ہم نے اتنے قرضے لے رکھے ہیں نا ملک کے لیے، ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ملک بھی بچانا ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے۔ خدا کی قسم یہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ اہل بیت کی قسم کہہ رہا ہوں، پاکستان کے جوان، آرمی کے جوان کو کمزور مت سمجھو۔ پوری دنیا ان جوانوں سے ڈرتی ہے۔ جب یہ اپنے دل کے صاف ہے، جب یہ کہتے ہیں حیدر حیدر، تو خدا کی قسم کمزور سے کمزور فوجی جوان کی ٹانگوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ تم آج جوانوں کا دل مت دکھاؤ جو سردوں پر کھڑے ہیں، پلیز۔ اگر تمہیں اہل بیت سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، تو ایک آدھ فوجی میں سے پوری فوج کو بدنام مت کرو۔ فوج میں میں مانتا ہوں 1 لاکھ کے پیچھے ایک بندہ خراب ہوگا، اور عوام میں ایک محب وطن نہیں ہے جس نے کبھی سوچا نہیں ہے 70 سال سے حکمت عملی سے کیسے ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ یہ ہے وہ ہے، عقل کرو، مت عوام اور فوج کو مت لڑاؤ۔ خدا کی قسم اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جلد انصاف ہونے والا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم جھوٹ، بے انصافی، ظلم، قتل، جبر کرو گے تو میں اور بندے لے آؤں گا، آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ملک قائم ہونے کے لیے بنا ہے، جس نے اس میں دھوکہ کیا، جھوٹ کیا، بے ایمانی کی، بے انصافی کی، دھوکہ کیا اس ملک کو، خدا کی قسم ابھی میں نے آیت پڑھ رہا تھا کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے، ان کا محال خراب ہو جائے گا۔ خدا کی قسم یہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں، دیکھو گے تم بھی، یہ 4-5 سالوں میں دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ جس نے اس قرآن کا مذاق اڑایا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، قرآن کا انکار کیا، اس نے کفر کیا۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا میں قرآن چھوڑ کے جانا، اس کے مطابق چلو تو چلو، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ سب ہدایت پہ آ جاؤ، فرقہ وارائیت ختم ہو، سب آپس میں بھائی ہیں۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب کوئی نبی پر بحث، کوئی صحابہ پر بحث، کوئی شہیدوں پر اور کوئی ولیوں پر۔ جب قرآن میں لکھا ایمان والے وہی ہیں جو انصاف کرتے ہیں، وہی تو ولی ہیں جو سچ بولتے ہیں، حلال کہتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، وہی تو ولی ہیں، انہی کو تو ولی کہتے ہیں، تم کہتے ہو ولی ہے نہیں۔